السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، جیسا کہ تمہیدی بات بیان کی گئی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا درس مشہور زمانہ کتاب التوحید سے ہوگا، اور آج انشاءاللہ اسی کتاب کا پہلا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے دروس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے، سماج اور معاشرہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین اسلام، آج کا ہمارا پہلا درس ہے جس کا عنوان ہے توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جہاں بھی آئے، جس زمانے میں بھی آئے، تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے توحید کے پیغام کو پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، تمام رسولوں کی طرف اسی بات کی وحی کی جاتی رہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اے لوگو میری ہی عبادت کرو۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو یہی دعوت، یہی پیغام پیش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس لیے تمام نبیوں کو یہ ذمہ داری دی تھی، کیونکہ انسان عبادات کا مکلف ہے، اور عبادات کی بنیاد توحید ہے۔ جب تک توحید درست نہ ہو تب تک بندے کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں میں بحث کی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان اور جنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اسی لیے انسان اور جنات پیدا کیے گئے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کب انسان کے حق میں معتبر ہوگی، اس کی وضاحت ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور رسول کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو وہ بتائیں کہ انی عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت سے مراد اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ طاغوت کے اندر داخل ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ایک طرف تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف غیر اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا ہے، یعنی توحید کو سمجھ کر توحید کے اوپر باقی رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اے نبی، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ صرف اسی ایک اللہ کی بندگی کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو تمام عبادات کے ساتھ عقید توحید کو لازم قرار دیا گیا، بلکہ عبادات کی بنیاد عقید توحید کو بتایا گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرو توحید کے ساتھ۔ توحید کے بغیر اللہ رب العالمین کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی عبادت طلب کی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ انعام آیت نمبر 151 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے اوپر تمہارے پروردگار نے حرام قرار دیا ہے،
اور سب سے پہلا حرام کردہ امر یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر محاذ پہ ہماری شریعت نے شرک سے روکا ہے، توحید کے اوپر لازم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کی تعلیم دی گئی۔ ایسے ہی اور ایک آیت دیکھیں سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، یعنی یہ ایک ایسی آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے اصول بیان کر دیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی ہوئی وصیت جو آدمی دیکھنا چاہتا پڑھنا چاہتا ہے وہ اس آیت کو پڑھ لے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 سے لے کر کے 153 تک ان آیات کو اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں اس کے اندر بیان کی۔ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ بے حیائی کے کام چاہے ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں ان کے قریب انسان کو نہیں جانا ہے۔ پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو قابل احترام بنا دیا ہے ناحق ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یتیموں کے مال کو ہڑپا نہیں جا سکتا۔ ساتویں چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنا ہے۔ آٹھویں چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ عدل و انصاف پہ مبنی بات کہو چاہے اپنے رشتہ دار کی خلافی کیوں نہ ہو۔ نویں چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ جب کسی سے کوئی معاہدہ کرو تو اس عہد کی پاسداری کرو۔ اور 10ویں چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے اسی راستے کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے آغاز کیا گیا ہے شرک کی مذمت سے، اور اس کے بعد عقدی اور معاشرتی جو خرابیاں ہیں ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان کیا۔ ٹوٹل 10 چیزیں ہوتی ہیں جن سے منع کیا گیا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اپنی امت کو وصیت کیا ہے کہ لوگوں شرک سے باز رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل کیا، حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گدھے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، پیچھے میں بیٹھا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے جو ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے اس سلسلے میں جانکاری نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں دیکھیے عبادت یہ اللہ رب العالمین کا پہلا حق اس کے بندوں کے اوپر ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز بیان فرمائی ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی عبادت جو کریں گے توحید کے ساتھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کسی غیر اللہ کو شریک بھی کر رہے ہیں، نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو کیوں اس لیے درست نہیں ہے؟ کیونکہ عبادات کی بنیاد عقید توحید ہے، عقید توحید کی درستگی کے ساتھ عبادات کا مطالبہ کیا گیا۔ تو وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، بندوں کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ رب العالمین اسے عذاب کے اندر گرفتار نہ کرے۔ آپ اس حدیث کے اندر دیکھیں صراحت کے ساتھ واضح انداز سے یہ دونوں باتیں بیان کی گئی کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں،
اور عبادت کی بنیاد توحید ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اور جنات یہ دونوں مخلوقات اس دنیا کے اندر عبادت کے لیے پیدا کی گئے ہیں، اور عبادات کا دار و مدار عقید توحید کے اوپر ہے۔ توحید کے اوپر باقی رہتے ہوئے عبادات کرنے کا قرآن اور حدیث کے اندر حکم ہے۔ شرک سے باز رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ اگر کوئی بندہ یا کوئی خاتون شرک کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو ایسی عبادت مطلوب نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی عبادت کا کوئی فائدہ اسے دنیا اور آخرت میں حاصل ہوگا۔ لہذا جب بھی ہم عبادت کریں تو عبادت کی انجام دہی سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو چیک کریں کہ ہم عقیدے توحید کے اوپر باقی ہیں یا نہیں ہے، یا ہمارے اندر کہیں شرک تو نہیں ہے۔ اگر شرک ہوگا تو ہماری وہ عبادت بے بنیاد ہوگی، اور اگر ہم توحید کے اوپر ہیں تو ہمیں جو کچھ بھی ہم عبادت کریں گے اس کا فائدہ اور اس کا ثمرہ اللہ رب العالمین کے ہاں ملے گا۔ اس لیے اس کتاب کے پہلے درس کی مناسبت سے یہ بنیادی بات ہم اور آپ ملحوظ رکھیں کہ عبادات کی بنیاد توحید ہے۔ جب تک توحید نہیں ہے تب تک عبادات کا تصور نہیں ہے، اور عبادات کا تصور اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب انسان کے اندر توحید موجود ہو۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں کی قبولیت کے لیے توحید کی بڑی اہمیت ہے، ہماری عبادتوں کی مشروعیت کے لیے توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ لہذا ہم توحید کی حقیقت کو پہلے سمجھیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم عبادات کے انجام دہی کریں۔ انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے توحید کی بہت ساری جزئیات اور شرک کی بہت ساری شکلوں کو واضح کیا جائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ توحید کس طرح سے ہونا چاہیے، اور شرک سے ہم تمام لوگوں کو کیسے بچنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو پہلے درس کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں رکھی گئیں۔ ہم اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کی درستگی کے ساتھ عبادات کی انجام دہی کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو عبادتیں ہوں گی اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور مرنے کے بعد اس کا صلہ جنت کی شکل میں اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔